زمین کے ایک گوشے میں جہاں پہاڑ خاموشی سے آسمان کو تکتے تھے اور ہوائیں ریت کے ذروں کو صدیوں کے راز سناتی تھی، ایک بستی آباد تھی۔ یہ بستی ظاہری شان و شوکت میں ڈوبی ہوئی، باغات سے گھری، نہروں سے سیراب اور مال و دولت میں بے مثال تھی۔ اس بستی کے لوگ خود کو محفوظ سمجھتے تھے کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی، تعداد تھی اور وہ کنویں تھے جن سے زندگی پھوٹتی تھی۔ مگر یہی کنویں ایک دن ان کی خاموش قبر بننے والے تھے۔ یہ لوگ تاریخ میں اصحاب الرس کے نام سے یاد کیے گئے۔ یہ کوئی عام بستی نہ تھی۔ یہاں کے لوگ نظم و ضبط کے ساتھ رہتے، تجارت کرتے، فصلیں اگاتے اور اپنی عبادت گاہوں میں جھکتے تھے۔ مگر ان کی عبادت خالق حقیقی کے لیے نہ تھی۔ ان کے دلوں میں تکبر تھا، آنکھوں میں غرور اور سجدے جھوٹے معبودوں کے لیے۔ وہ بتوں کو رزق دینے والا سمجھتے، درختوں کو محافظ مانتے اور کنووں کو مقدس قرار دیتے۔ ان کے نزدیک یہ سب چیزیں ہی ان کی بقا کی ضمانت تھیں۔ اسی بستی کی طرف اللہ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ وہ نبی خاموش طبع، گہری نظر اور پروقار شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی زبان سے نکلے الفاظ نرم تھے مگر سچائی میں ڈوبے ہوئے۔ وہ بازاروں میں جاتے، لوگوں کو جمع کرتے اور انہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ وہ کہتے کہ زمین و آسمان کا رب ایک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی حساب لے گا۔ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان۔ شروع میں لوگ مسکرائے، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور کچھ نے بات سن کر بھی نظر انداز کر دیا۔ مگر جب وہ نبی مسلسل پکارتے رہے، جب انہوں نے کنووں، باغات اور درختوں کی حقیقت بتائی تو سرداروں کے دلوں میں خوف جاگا۔ انہیں لگا کہ اگر یہ آواز پھیل گئی تو ان کی سرداری، ان کا اختیار اور ان کا نظام سب بکھر جائے گا۔ سرداروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مشورے ہوئے اور سازشیں جنم لینے لگیں۔ نبی کو جھٹلایا گیا، انہیں جادوگر کہا گیا، جھوٹا قرار دیا گیا۔ مگر وہ نبی ثابت قدم رہے۔ وہ راتوں کو کھڑے ہو کر دعا کرتے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں امت کا درد لیے۔ دن میں پھر وہی پیغام، وہی دعوت، وہی صبر۔ وقت گزرتا گیا، کچھ کمزور دلوں نے حق کو پہچانا۔ وہ خاموشی سے ایمان لے آئے، مگر اکثریت غرور میں ڈوبی رہی۔ پھر وہ دن آیا جب سرداروں نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہماری بستی کے لیے خطرہ ہے۔ اگر انہیں خاموش نہ کیا گیا تو یہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتے رہیں گے۔ ایک رات جب آسمان پر ستارے مدھم تھے اور ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا، انہوں نے نبی کو گرفتار کر لیا۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے بستی کے مرکز میں لایا گیا جہاں ایک پرانا اور گہرا کنواں تھا، الرس۔ یہی کنواں ان کی زندگی کا مرکز تھا اور یہی کنواں ان کے انجام کا دروازہ بننے والا تھا۔ نبی نے آخری بار لوگوں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نہ خوف تھا، نہ نفرت، بس افسوس تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کنواں گواہ رہے گا، زمین گواہ رہے گی اور تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے۔ پھر انہیں دھکا دے دیا گیا، اندھیرا، گہرائی اور خاموشی۔ کنویں کا منہ بند کر دیا گیا، اوپر مٹی ڈالی گئی، پتھر رکھے گئے اور لوگ سمجھ بیٹھے کہ اب سب ختم ہو گیا۔ وہ گھروں کو لوٹ گئے، جشن منایا گیا اور بستی پھر سے اپنی ظاہری زندگی میں مصروف ہو گئی۔ مگر آسمان خاموش نہ تھا۔ چند ہی دنوں میں زمین کا مزاج بدلنے لگا، کنووں کا پانی کڑوا ہونے لگا، فصلیں سوکھنے لگیں، ہوائیں گرم اور بے رحم ہو گئیں۔ راتوں کو عجیب آوازیں سنائی دیتیں جیسے زمین کراہ رہی ہو۔ لوگ خوفزدہ ہونے لگے، مگر غرور اب بھی باقی تھا۔ پھر وہ دن آیا جب زمین نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ایک ہولناک زلزلہ آیا، زمین پھٹنے لگی، کنویں دھسنے لگے، باغات اجڑ گئے۔ لوگ چیختے رہے، بھاگتے رہے، مگر کوئی پناہ نہ ملی۔ وہی کنواں جسے انہوں نے مقدس سمجھا تھا، ان کے گھروں کو نگلنے لگا۔ صبح تک بستی کا نام و نشان مٹ چکا تھا، نہ آواز، نہ چراغ، نہ زندگی، صرف خاموش مٹی اور دفن شدہ انجام۔ قرآن نے ان کا ذکر مختصر مگر گہرا کیا، کیونکہ یہ داستان الفاظ کی محتاج نہیں، یہ انجام خود بولتا ہے۔ اصحاب الرس ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ جب حق کو کنویں میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین خود گواہی دیتی ہے۔ جب نبی کی آواز دبائی جاتی ہے تو آسمان فیصلہ کرتا ہے، اور جب غرور حد سے بڑھ جائے تو انجام خاموش مگر مکمل ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک بستی کی کہانی نہیں، یہ ہر اس قوم کا انجام ہے جو حق کو ٹھکرا دے اور سمجھ لے کہ طاقت، تعداد اور وسائل اسے بچا لیں گے۔
असहाबुल रस तारीख के औराक में नहीं बल्कि इंसान के ज़मीर में दफन है, जहाँ से ये सवाल आज भी उभरता है, अगर हक आज पुकारे तो हम किस तरफ होंगे।